انیٹ صاحب جی 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 اسلام پڑھ لیا سارا نا آپ نے؟ بھائی سارا اسلام نہیں پڑھا میں نے. میں جھوٹا دعویٰ نہیں کرتا. کتنا کو پڑھا؟ اور قرآن کتنی میرے دفعہ کچھ پڑھا؟ سوال میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں ہاں نا. ہاں، میں اسی لیے جواب دوں گا نا آپ کو دیکھ کے کہ آپ کی اوقات کتنی ہے. کتنی دفعہ قرآن پڑھا؟ بھائی میں بھی قرآن تمہاری طرح پڑھا ہوں جس طرح آپ نے پڑھا ہے. کتنی دفعہ پڑھا سر؟ میں نے لگ بھگ 5-6 بار قرآن پڑھا اور ٹرانسلیشن پڑھا ہے. صرف نہ 5-6 کہ بار عربک. قرآن پڑھا؟ اچھا. جی اور جی. تفسیریں کتنی پڑھی ہیں؟ تفسیر میں جھوٹ نہیں بولوں گا بالکل بھی. میں نے تھوڑی سی تفسیر پڑھی تھی. کون سی؟ شروعات کری تھی پھر میں بیچ میں چھوڑ دیا تھا. کون سی؟ تفسیر اعلیٰ مودودی تحفیم القرآن. تفہیم القرآن پڑھی، یعنی کہ آج کل کے جی ماڈرن اسکالر کو صرف پڑھا آپ نے، محمد کے اسلام کو سمجھنے کی بجائے ماڈرنائز طریقے سے اسلام کو جو بتا رہا ہے اس کو پڑھا. اچھا اوکے. حدیثوں کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ بھائی میری بات تو سنو. آپ سر مجھے آپ کے سمجھنا سوال چاہ رہے دیکھو، ہو میں آپ کو میں نے سمجھنا صرف چاہ رہا ابھی ہوں. آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آپ مجھے جواب مت سمجھو کتنی نا. اوقات میں دینا ہے. حدیثوں کی کتنی بھائی کتابیں پڑھی ہیں؟ ارے بھائی میری بات سنو. میں آپ کو سمجھنے آیا ہوں. سر آپ میں مجھے سمجھ سمجھاؤں گا رہے نا ہو اپنے بتا. آپ کو. مجھے جب آپ کو جواب دینا ہے تو مجھے اس لیول پہ دینا نا کہ آپ کتنی اوقات ہے آپ کی. تو حدیثوں کی کتنی کتابیں پہلی پڑھی ہیں؟ بات اچھا. اس کا مطلب میں ایکس مسلم کو پہچاننا بیکار ہے کیونکہ آپ تو سمجھا ہی میں نہیں رہے جواب دوں سوال. گا بھائی، بول رہا ہوں. میں تو ابھی آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، میں نے پوچھ رہا ہوں کتنی میرے کتابیں پڑھی ہیں حدیثوں کی. بھائی احادیث کی میں نے ایک بھی کتاب نہیں پڑھی. میں جھوٹ بولوں بہترین. اب سوال جھوٹ نہیں کرو بول چلو. سکتا یعنی کہ میں. ہمارے پاس ایک ایسا مسلم آیا ہے جس کو اسلام کا خود کو امب کا نہیں پتا، وہ ہمیں سوال کرے گا. جناب کریں سوال. ارے بھائی میں تو اسلام کے بارے میں سوال سوال کریں کر ہی نہیں رہا یار، آپ سے. سوال کریں نا. میں آپ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. تو کریں نا بھائی. آپ مجھے یہ بتائے اگر میں ہوں، اسلام چھوڑ کے ماننے کی بات ہے 1% میں آپ کی طرف آؤں تو آپ کے پاس کیا فائدہ ہے. مطلب کیا فائدہ ہے آپ کے پاس بہترین سوال، آنے کا. بہترین سوال، بہترین سوال. ہاں. بات یہ، آپ اسلام چھوڑیں گے کیوں؟ ارے بھائی میں وہی بول میں رہا ہوں نا، تمہیں جاننا اسلام چاہ رہا ہوں چھوڑیں گے نا. کیوں؟ میں اسلام چھوڑوں گا ہی نہیں. چھوڑ کیوں؟ دوں گا اگر جو آپ کے جواب سارے لوجیکل ہوئے. مجھے تو آپ کا کچھ ایگزیکٹلی. بھی سب سے پہلی بات ہے نا، جتنا بھی میں دیکھیں. دیکھ رہا ہوں نا آپ کا جتنا بھی میں ہاں آپ کا ہاں، دیکھ اب رہا ہوں جواب مجھے تو سن لو ایسا نا. لگ رہا ہے کہ اب یہ جواب، ایک پروپیگنڈا ارے لگ رہا ہے مجھے جواب کہ سننا بھیک مانگنے کا یار. طریقہ لگ رہا ہے آپ کا. جواب نہیں سننا. جواب تو ہاں سناؤ. جواب بتاؤ. تو آپ جواب سننا. دیکھو، سب سے جی پہلی چیز ہوتی ہے اسلام چھوڑو گے کیوں. نمبر پہلی بات کہ آپ دوسرے کے کس دھرم میں، دین میں یا آئیڈیالوجی میں آنے بھائی کے میں لیے. اسلام سے یار تم بکواس میری کیوں کر رہے ہو؟ اب جب تم نے سوال کیا جواب دے رہا، سنو. تم آنسرنگ یور جواب دے رہے کوشچن. ہو. اور کیا کر جواب رہا دے ہوں رہے ہو آپ میں بکواس یہاں پہ جیسے لفظ ڈانس استعمال کر کر رہا رہے ہوں. ہو یار. ارے بھائی جو ایک ایک کر کے سوال کا جواب تو سننے کی عادت رکھو یار. تم حد سوال ہو ہی گیا. پھینکتے جاؤ گے کیا صرف؟ سوال کیا، اس کا جواب بھی نہیں لے رہا. امب کا تجھے پتا نہیں ہے. میں تیرے لیے اسٹریم پہ آیا ہوں، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے تیرے لیے آیا ہوں، تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں. اب چپ کر کے سن. سنا یار تم ہاں، پہلی بات ایک کام کرو. تو یہ بیک سٹیج کروں گا پھر تاکہ جواب دے دوں، پھر تو یہ واپس لوں گا تاکہ تو جواب رکھ سکے. بیک سٹیج میں بیٹھا نہیں. اور سن، سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ تم نے کہہ دیا میں تمہارے لوگوں کے آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے. لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے، اسلام چھوڑے ہوں گے کیوں؟ جب آپ اسلام، یہ پتہ لگ جائے گا نا کہ اسلام چھوڑو گے کیوں، پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کس کی آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کرنا ہے. ہم میں سے کسی کی ایک جیسی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ایکس مسلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی یہ ہے کہ وہ ایکس مسلم ہے، لیکن اس کے بعد ہر کوئی اپنی مرضی کی آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر کے بیٹھتا ہے. کوئی ایتھیس بنتا ہے، کوئی ایگنوسٹک بنتا ہے، کوئی کرسچن بنتا ہے، کوئی ہندو بنتا ہے، کوئی سناتنی بنتا ہے. اس کے پاس فریڈم آف ریلیجن آ جاتا ہے فورن سے پہلے، اور وہ دیکھتا ہے جو چیز اس کو پسند آتی ہے، جو چیز اس کو اچھی فیل ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا لیتا ہے. وہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے. لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کی بھی آئیڈیالوجی میں آنے کے سے پہلے آپ ایک مسلمان ہو، ایکس مسلم بنو گے ہی کیوں؟ دیٹ از دا فرسٹ کوشچن. کیوں بنو گے؟ جی جواب آپ کو مل گیا. مجھے جواب بالکل بھی نہیں ملا آپ کا. صحیح میں مجھے تو ایسا اب لگ رہا ہے کہ جیسے کہ بھائی لوگوں، جتنے لوگ لائیو اسٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو جواب مل گیا میرا ایٹ لیسٹ. جو یہ بندہ کے کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں ملا، جو میں نے اتنا بولا، آپ سب کو پتہ لگ گیا نا؟ بالکل ایک ایڈم، کیسے ہیں آپ؟ ایک تھینک یو. ایک چائے کی پیالی میں اگر چائے فل ہے
اس میں آپ نے اگر کوکا کولا ڈالنی ہے تو پہلے چائے گراؤ گے تو کوکا کولا ڈالو گے نا. دیکھو لائیو چیٹ میں بھی سر نہیں یہی کہہ رہے سر، ہیں. ایڈم یہ چاہ رہا ہے کہ میں گٹر میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک وہاں سڑتا رہوں گا گٹر میں، جب تک کہ مجھے دوسری کوئی چیز سمجھ نہیں آئے نہیں گی. نہیں 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 سمجھ آ سکتی. جب آپ کی پیالی فل ہے، when your پیالی از فل، تو آپ اسے مزید تو کچھ ڈال نہیں سکتے. تو پہلی بات یہ اسلام چھوڑو گے کیوں؟ ایکس مسلم ہو گے ہی کیوں؟ ارے بھائی تمہاری جب کوئی اصل ہی نہیں ہے، اب یہ بتاؤ اگر میں مسلم رہوں گا، اب ماننے کی بات تمہارے ماننے سے اللہ ہے بھی نہیں کچھ بھی، مطلب سب کچھ جھوٹ ہے، مان لیا تمہاری طرح، تو میں میرا تو تب میں بھی نے کوئی کب کہا نقصان ایک نہیں ہے. سیکنڈ، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ جھوٹ ہے؟ نہیں، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی کب کہا مطلب اللہ کوئی جھوٹ دین ہے؟ نہیں ہے، کوئی سب کچھ ختم ہے، تو میں میں تو نے تب بھی کب کہا ٹھیک ہوں، کوئی دین میں نہیں تو ہے؟ تب بھی بچ جاؤں گا، اپنے میرا کیا پاس سے ہوگا؟ ہی، اپنے پاس سے ہی میں نے کب کہا کوئی دین نہیں ہے؟ میں نے کب کہا اللہ جھوٹ ہے؟ یار اور کر کے آ رہے ہو تم، میں نے یہ تو کب کہا ثابت ہے؟ کر رہے ہو تم اور کر کے آ رہے ہو. کب میں نے کہا؟ ارے میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تم نہیں کہہ رہے ہو، ایک ہی ایکس مسلم ہے، یہ ابھی تم پتہ مجھ سے نہیں. بات کر میں رہے ہو. بھی ایک نام لے ایک یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا لوں ایکس مسلم کے بنا نام لو، سے، اور پیسے کمانے کا یہ بڑھیا دھندا چل رہا ہے، بناؤ اور کیا ہے. بناؤ بناؤ. تمہیں کسی نے منع کیا؟ بناؤ یار. ابھی تم مجھ سے بات کر رہے ہو. میں نے کب کہا کہ اللہ نہیں بھائی ہے؟ ایک کام کرو، مجھے کوئی پرسنلی ڈیٹیلز پرسنل میں کسی کا نمبر مل سکتا ہے جس سے میں کیوں؟ بات کر سکوں کیوں صحیح یہاں سے؟ پہ کیا پہلی تکلیف بات ہے؟ تو مجھے کسی ایکس مسلم ایک سچ والا سا ہو، اسے میں صحیح سمجھ یار رہا تھا، صحیح ایک سمجھ سیکنڈ، رہا تھا، صحیح سمجھ رہا تمہیں بیک سٹیج میں ڈالتے ہیں. تم بولی جا رہے ہو لیکن تم مدے پہ نہیں آ رہے ہو. تمہارے لیے میں سٹریم پہ آیا ہوں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے. میرے پاس ہے ٹائم کم. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ، تم مجھ سے بات کر رہے ہو، میں نے تمہیں جواب دیا ہے. تم کسی کو اچھا سمجھو کسی کو برا سمجھو وہ مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے گالیاں نکالو کچھ بھی کرو. اب سمپل سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا مدعا، میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ نہیں ہے. مجھ سے بات کرو، پھر اللہ کون ہے؟ مجھ سے بات تو کرو، بھائی دوسروں کی اچھا بات مجھے نہیں یہ کرو، بتاؤ، مجھ سے یہ بات کرو. جو جو یہاں پہ یہ بھیک مانگی جا رہی ہے، کوئی 200 کس روپے نے دے بھیک رہا ہے، کوئی مانگی ہے؟ 300 کس روپے دے نے رہا ہے، یہ بھیک مانگی ہے؟ چلتے رہا ہے اور کیا چل رہا ہے؟ یہ آپ کو سپورٹ بھیک کر رہے ہیں ہندو بھیک لوگ، مانگتے ہیں، تم صبر ان کا کرو. پھر. بھیک مانگتے ہیں آپ کے ملاز، مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے باہر دروازے کھڑکا کے. یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی بھی کسی کو کہا ہو کہ مجھے پیسے میں 1 روپیہ بھی دے دو. تو تم ہوتے کون ہو یہاں پہ بکواس کرنے والے کہ کسی نے بھیک مانگی ہے؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس موومنٹ میں آئے ہوئے، کبھی میرے منہ سے ایک دفعہ نہیں نکلا کہ پلیز مجھے 1 روپیہ بھی دے دو. تم بھیک منگے ہو، تمہارے مولاناز بھیک منگے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ سب لوگ ہی بھیک منگے ہیں. یہ تمہاری اوقات ہے. یار اب کچھ بولو. نہیں ہو، یہ تمہارا بزنس ہے. یہ میں بھی میرا ایک چینل بزنس ہے بناؤں تو گا میرا ایکس بزنس، مسلم. تو میرا بزنس ہے تمہارے مطابق. تو تمہاری اوقات اور تمہارے مولاناز کی اوقات یہی ہے کہ وہ حرام کے پلے ہر وقت یہی بزنس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے منہ سے بھیک مانگتے ہیں. اس کو ڈونیشن کا نام کہتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. اور نمبر تیسری بات، تمہارے جو پیارے نبی ہیں حضرت محمد، جن کو تم پیار کرتے ہو، انہوں نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جس کسی نے مجھ سے کنسلٹینسی کرنی ہے وہ پہلے پیسے لے کے آئے. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ قرآن کے اندر. قرآن کے اندر تمہارے محمد نے بھیک مانگی ہے اور تمہارے اللہ نے بھی بھیک مانگی ہے. میں دکھاؤں تمہیں قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھیک دو بھائی اور میری محمد بات کہتا ہے تو کہ سن. بھیک دو. نا اب بات نہیں سن. ہم نے نہیں کبھی بات مانگی، سن. لیکن قرآن کے ارے اندر تم اللہ بھی بھیک مانگ رہا ہے اور محمد بھی بھیک میں مانگ رہا صرف ہے. 2 دن سے پتا چلا مجھے ایکس مسلم کا، اور میں نے تمہاری کیا بولا بکچودی ہے؟ سن سن میں کے نے نا میں کیا پاگل بولا ہوں گا. ہے؟ میں نے کیا بولا ہے کہ تمہارے محمد نے اور اللہ نے قرآن میں بھیک مانگی ہے کہ نہیں مانگی ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں فنڈ بی جے پی کرتی میں ہے نے کون کیا کرتی ہے؟ پوچھا انڈیا ہے؟ میں ہی لگ رہا ہے مجھے، یہ فتنہ انڈیا میں ہی ہے. ابے بی جے سالے، پی. جو میرا سوال ہے اب اس کا تو جواب دینا. سالے تیرے اللہ اور سالے محمد نے قرآن میں بھیک مانگی ہے کہ نہیں؟ بول، ابے بول نا، پھٹ گیا کیا؟ ایڈم یہ ڈرامے کر رہا تھا، جھوٹ بول کے آیا کہ میں آ جاؤں، یہ کر لوں کر لوں. سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر 12 ہے اس میں محمد کہتا ہے جی مجھے مدد کرو، مجھے پیسے دو، اگر مجھ سے کنسلٹ بات کرنی ہے کچھ پرائیویٹ اور اس میں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری مدد کرو. ہاں میں تاکہ تمہاری مدد کروں.
ताकि मैं तुम्हारी मदद अच्छा, करूं। जिन लोगों का पूरा धंधा जो है भीख पे चल रहा है, चंदे पे चल रहा है, मसाजिद वगैरह मौलवी पल रहे हैं भीख पे और सदका खैरात पे, उनको दूसरों की उस पे तकलीफ होती है, ये बड़े मजेदार बात है। यार ये हराम के पिल्ले हैं सिर्फ, इनको ये असल में जो जिस तरह का होता है ना उसको हर कोई अपनी तरह का लगता है। ये लोग भीख मंगे हैं, इनको लगता है सब भीख मंगे हैं, क्योंकि ये खुद भीख मंगे हैं। जी, इनका मोहम्मद कह रहा है, मोहम्मद, अच्छा अल्लाह को जो सपोजिटली इस कायनात का मालिक है, वो अल्लाह ठुल्ला साला वो कह रहा है आम लोगों को, ए अहले ईमान अल्लाह की मदद करो, अल्लाह की मदद करो अल्लाह के वास्ते, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जबरदस्त। अल्लाह रो रहा है कुरान में, अल्लाह कुरान में रो रहा है। और मोहम्मद क्या कह रहा है? मोहम्मद कह रहा है कि जो कोई मुझसे प्राइवेट कंसल्टेंसी चाहता है, 58 की 12 निकालें। वही खोल रहा था 8 की 12, जो कोई मुझसे प्राइवेट कंसल्टेंसी मांगता है वो पहले मेरे लिए सदका लेके सदका आए। लेकर जब तुम रसूल से तखलिया में बात करना चाहो तो बातचीत से पहले कुछ सदका दे दिया करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तखलिया प्राइवेट कंसल्टेंसी। गजब बेइज्जती है। सुभान अल्लाह, ये गजब बेइज्जती चंकी लगी मुझे। और वो भाग गया क्योंकि यही इनकी औकात है। एडम भाई एक तरफ बोल रहा था कि ये तुम्हारा बिजनेस है और बोलता है भीख मांगते हो। भीख मांगना कब से बिजनेस हो गया? ये इनका लेवल है, ये इनका तो भाई लेवल है। अल्लाह, लोग भीख मांगे कहते हैं अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे बाबा। अल्लाह कहता है नहीं, अभी ईमान वो वालों अल्लाह के लिए कुछ दे दे दो दो, बाबा। अल्लाह के लिए कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के लिए अल्लाह को दे दो बाबा, अल्लाह के लिए अल्लाह को दे दो बाबा। और भाई यहाँ यूरोप में ये हाथ फैलाते हैं, झोलियां फैला फैला के पाउंड और डॉलर्स जमा करते हैं कि जी मस्जिद के खर्चे के लिए पैसे निकालो, और बेइज्जती करते अरे हैं लोगों की। भाई बेइज्जती आप करते कभी हैं, मैंने देखा। आप कभी कुरान में देखो, आप कभी हमारी वीडियोस को देखो, जितने भी एडवर्टाइजमेंट चलती हैं पहले वो भीख मंगों की तो होती भीख है मंगों सारे। की 100%। Brother and sister, we are making a big mosque over there. Please donate as much as before winter. अच्छा, अभी अब्बास आगा है, उसने कहा कि भाई तोरा वो बाइबल चेंज हो गई है, दिखाओ कहाँ लिखा, कहाँ किस जगह पे। आए बादशाह, अल्लाह ने कहा है। मैंने कहा अल्लाह को हम मानते नहीं, तो तुम्हारे अल्लाह की बात कैसे मान जाए? नहीं, चेंज बाइबल हो चेंज गई हो गई है तो जो असल बाइबल है वो किधर है? और फिर जो कुरान में किधर? 3 जगह आता है ला तब्दीला के लिमातिल्लाह, यस, कोई अल्लाह के कलाम को बदल नहीं सकता। फिर ला मुबद्दिला के लिमातिल्लाह, कोई अल्लाह के कुरान में हेरी फेरी नहीं कर सकता। वो सारी आयतों को गार्बेज में डाल दो, कुरान गार्बेज में डाल दो, फिर तौरा और इंजील बदल चुकी है। डेफिनेटली। अच्छा, सबूत यही पेश करो। कोई नहीं, यही तो हेल्प है, यही तो बस एक इनकी वो मसली है। मसली ठीक इनकी है। ये है कि मोहम्मद बगैरत ने जब तौरा और अंजील को चोरी करके बीच में बोंगियां मारनी शुरू की, तो वो साला भूल गया कि भाई इस जगह से बाहर एक दुनिया आनी है बाद में। उन्होंने चपेड़े मारनी है इन मुस्लिमों को इन्हीं आयतों को ले लेके। देख, असल में वो ये सारा झूठ वूठ पे कायम है। झूठ बोलते जाओ, जितना बोल सकते हो बोलो दबा के। कौन तस्दीक करता था पहले? ये तो भला वो इंटरनेट का इनकी चड्डी उतार दी उसने। तो एडम भाई फिर ये अल्लाह मियाँ दुआ कहाँ से कबूल करेगा? जब अल्लाह मियाँ खुद लोगों से मांग रहा है तो अल्लाह मियाँ दुआ कहाँ से कबूल कर सकता है? खुद चंदे खरात पे चल। अपना घर जो ना बना सके, वो छोटा सा खुड्डा सा जो बनाया हुआ है खाने काबा, वो लोगों ने बनाया बेचारा। 4 दफा उस पर कितनी दफा उसको आग लगा दी। दुनिया खालिक का, दुनिया को गैलेक्सी को बनाने वाला बेचारा अपना घर नहीं बना पाया। यार अल्लाह जो है वो इतना ठुल्ला है कि वो तो इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। इतना ठुल्ला है बेचारा कि उसने दुनिया बनाई और इस दुनिया में आ नहीं सकता। He is a handicap. He is a handicap God. Handicap God. बिल्कुल एडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इससे कि तुम इस्लाम को छोड़ना क्यों चाहते हो, तो वहां भाग गया। जवाब देना भी क्यों छोड़ना चाहते हो, जो क्या तकलीफ है इस्लाम से?
جب تجھے یہ تکلیف ہی نہیں ہے اور جب تیرا کپ پورا بھرا ہوا ہے تو اس میں مزید کیا ڈالنا چاہ رہا ہے؟ ایک سوچ تیرے لیے بھری ہوئی ہے تو کیا ثابت کرے گا؟ بھائی یہ جو 2 نمبر لوگ آتے ہیں نا، مجھے ان کی اندر کی سوچ بھی پتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ نیتوں کا بھید جانتا ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایڈم سی کرائے گا، وہ بولے گا ہاں میں نیتوں کا بھید جانتا ہوں. شرک میں بے شک شامل ہوں اللہ کے. پٹ لو جو پٹنا ہے. آج کا ایڈم ہمارا ان کا منا بھائی کا ٹاپک تھا کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے پھر بھی اپنا پیغام نہیں پہنچا سکا. اور جو چائنا وغیرہ میں ادھر ادھر وہ پیغمبر کون تھے جو اپنا پیغام نہیں لے کے گئے، ابرجنیز آسٹریلیا میں نہیں گئے، تو اس طرح سے اللہ تمہارا ناکام ہو گیا، فلاپ ہو گیا. تو وہ اس کا ابھی تک کوئی مومن آ کے جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ جی اس نے کیوں نہیں بچا سکا. کیسے جواب دے گا وہ؟ کیسے جواب دے گا وہ بیچارہ؟ کیسے کوئی جواب دے گا؟ نہیں تو اس حساب سے تو لگتا ہے محمد کے منہ میں جو بات آتی تھی وہ بول دیتے تھے بس ایبسلیوٹلی. بنداس. اور پھر جو ہے نا اس وقت لوگ آ جاتے ہیں ان حدیثوں کو ضعیف کرنے والے، رائٹ؟ ڈیفینیٹلی بنداس بول دینے کا بس. اچھا مجھے یہ بھائی بتائیں کہ کوئی بولا تھا، میں نے بولنے کی کوشش کی تھی، میری آواز ہی نہیں آ رہی یار کسی کو. ایڈم بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو سب لوگ؟ ٹھیک آواز ہی ٹھاک غائب یار. ہوئی ہوئی تھی میری. آپ اچھا سنائیے سر، آپ دیسی کی بھائی آواز سو بند. گئے لگتا ہے میرے کو. ایڈم بھائی دیسی بھائی ہے کیا؟ پتہ نہیں سر. نہیں دیسی بھائی نہیں ہے. ایڈم بھائی ابھی جو آیت اچھا آپ نے دکھائی اچھا تھی تو بڑی امین بھائی انٹرسٹنگ دیسی سی. بھائی کو نکال دو نا، اسٹوڈیو فل ہو گیا ایک دم. میں چلا اچھا جاتا ہوں، میں ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگ بات کریں. نہیں آپ کم از کم ایکٹیو تو ہے نا، وہ ان ایکٹیو ہیں، وہ آپ ایکٹیو وہ تو ہے نا کم انیکٹیو از ہے کم. بھائی. دیسی یا بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے سمجھ میں. یا تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ نے جو آیت بڑی انٹرسٹنگ سی دکھائی. ایک تو یہ بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی آپ کہہ لو کہ محرومی یا مجبوری. دوسرا اگر آپ دیکھیں ایڈم بھائی کہ صاف پتہ لگتا ہے کہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام اور اپنی مرضی سے آیتیں اتر رہی ہیں، کیونکہ فوراً پھر وہ مکر بھی جاتا ہے کہ کیا تم ڈر گئے کہ تم اللہ کے رسول کو صدقات دینے سے ڈر گئے؟ اگر نہ چاہو تو نہ بھی دو. اب انہوں نے منع کر دیا ہوگا کہ بھائی نہیں، ہم. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ کچھ لوگ غریب تھے، انہوں نے کہا ہم کیسے دیں، ہم تو ویسے ہی بابا جی کے ٹھلے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، اگر تم ایسے ہو تو نہ بھی تو کوئی بات نہیں ہاں چلے گا. فوراً ہی مکر بھی گیا، آیت اتاری فوراً ہی مکر گیا.